سب سے قیمتی سرمایہ کسی بھی قوم کا وہ یہ نوجوان ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کی اچھی تربیت ہوگی تو قوم ترقی کرے گی، نرسری اچھی ہوگی تو درخت اچھے لگیں گے۔ اگر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر کیکر لگائے، جب کیکر بڑا ہو گیا تو کیا دے گا؟ وہ کانٹے۔ اور اگر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر آم لگائے، وہ آم جب بڑا ہو تو کیا دے گا؟ آم۔ تو کون عقل مند ہے، کیکر لگانے والا کہ آم لگانے والا؟ تو یہ جو نرسری ہے نا، ہمارے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا اور ان کو اچھی تربیت کے ساتھ پروان چڑھانا، یہ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں، چاہے ہندو بنا دیں، چاہے مسلمان بنا دیں۔ ایک بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، وہ مسلمان ہے، لیکن جب بڑا ہوا بولنے لگا، اس کے ماں باپ یہودی تھے، وہ بھی یہودی بن گیا۔ ایک بچہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا، وہ بولنے لگا، اس کی ماں نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر اس کو مسجد میں جا، مسجد سے مسلمان بن گیا۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں بنے، اللہ کے انعام سے مسلمان بنے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے تاکہ ہماری تربیت اچھی ہو سکے، ہمارے سامنے مقصد ہو۔ ایک بندہ چل رہا ہے، اسے پوچھے کہاں جانا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہاں جانا ہے، تو وہ کبھی کہیں پہنچ جائے گا؟ ایک بچہ چل رہا ہے، اسے پوچھے کہاں جانا ہے، میرے اسکول میں جانا ہے، اس کے سامنے منزل ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے کراچی جانا ہے، سامنے منزل ہے، اس کی محنت کو اس کو ریوارڈ ملے گا، وہ کراچی جائے گا۔ ایک بچے پوچھے کہاں جانا ہے، کوئی نہیں جانا، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے بنیادی چیز کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ آپ نے تعریف پڑھی ہوگی نا، اللہ کے سامنے سر خمیں تسلیم کر دے، اے اللہ تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اب اللہ کی ماننے گا کون؟ جو اللہ کو جانے گا۔ میری بات سمجھیں؟ مثال کے طور پہ یہاں سے ایک بندہ آئے اور اس کے سادہ سے کپڑے ہوں، آپ کا رسپانس رد عمل عام ہوگا، پتہ نہیں کون ہے، اور تھوڑی دیر میں یہاں کا ایم این اے آ جائے تو اب سب کا رد عمل کچھ اور ہوگا کہ اس کی حیثیت اور ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچاننا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے آپ میں سے کوئی یہاں تھا؟ کیوں جی؟ کس نے بنایا؟ آج سے 50 سال پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کوئی لوگ تو تھے نا، وہ کہاں گئے؟ سب گئے۔ پھر اللہ نے انسان کو کائنات کا دولہا بنایا ہے۔ آپ شہری بچے ہو، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہو کہ نہیں، جب گائے یا بکری بچہ دیکھتی ہے نا، دیکھا کسی نے؟ کتنے منٹ بعد کھڑا ہو جاتا ہے؟ 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد خود بخود کھڑا ہو جاتا ہے اور خود بخود اپنی خوراک کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کائنات کا دولہا ہے، اور اس کا انسان کا بچہ کتنے دنوں بعد کھڑا ہوتا ہے؟ سال بعد۔ ایسے ہی ہے، بکری کا بچہ پیدا ہو نا، اور بکری کا بچہ اٹھ کے دودھ پینے لگ جاتا ہے، وہ مر جائے تو اس کو دوسری بکری کے نیچے لگ کے وہ بچ جاتا ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہو اور اس سے ماں اس کی محبت نہ کرے تو وہ بچ جائے گا؟ کون اس کو اٹھائے گا؟ کون چھاتی سے لگائے گا؟ کون اس کی صفائی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری ماں کے دل کے اندر تیری محبت رکھی ہے۔ اگر وہ محبت نہ رکھتے تو انسان بچ جاتا۔ محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ۔ باپ کے دل کے اندر محبت کس نے رکھی ہے؟ سارا دن باپ کس کے لیے کماتا ہے؟ بچوں کے لیے۔ سارا دن گرمی میں، پسینے میں، تھکاوٹ میں کماتا ہے، کیوں؟ بچوں کے لیے۔ کس نے اس کے دل کے اندر محبت ڈالی؟ اگر بچہ باپ کمائے، کما کے خود ہی کھا جائے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے باپ کے دل کے اندر تیری محبت ڈالی۔ کس نے ڈالی ہے؟ اسی طرح میرے دوستو، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اگر اللہ بیمار کر دے، کوئی تندرست کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے بیمار ہوئے ہیں۔ کسی کا دل چاہتا ہے بیمار ہونے کو؟ کون کرتا ہے؟ اور صحت کون دیتا ہے؟ یہ دن کی کون لے کے آیا ہے؟ رات کون لے کے آتا ہے؟ اگر اللہ رات نہ لائے کوئی لا سکتا ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، رات آ سکتی ہے؟ اگر اللہ بارش نہ برسائے اور قحط پڑ جائے، کھیتیاں نہ ہوں، زمین سے پانی خشک ہو جائے، کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ اللہ بارش برساتے ہیں، اللہ زمین سے کھیتیاں نکالتے۔ آپ کے پانی کڑوا ہے، یہ پینے والا نا، ہمارے ہاں میٹھا ہے۔
اگر سارے پانی کو اللہ کڑوا کر دے کوئی میٹھا کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم بور کر کے نیچے سے پانی نکالتے ہیں، اگر اللہ اس پانی کو گہرا کر دے نہیں نکال کوئی سکتے. پانی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال. کون نکالتا ہے پانی؟ اللہ. اللہ نکالتا. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، میرا حق ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کھانے کو ہضم کون کرتا ہے؟ اللہ. ہم چائنا میں تھے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا پیشاب کا راستہ نہیں تھا، کس نے بنایا؟ اللہ. کھاتے ہیں، ہضم ہو کے نکل جاتا ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ. اگر اللہ نہ نکالے کوئی نکال سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اس اللہ کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ حق ہے نا، اللہ کی عبادت اس کا حق ہے. قرآن قریب ہم نے مر جانا ہے، پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ میرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، جیسے یہ بچے چھوٹے چھوٹے، اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں میرا رب کون ہے؟ رب کو کس کو کہتے ہیں؟ جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بھوک لگی جس نے کھانا کھلایا وہ رب ہے، بارش کی ضرورت جس نے بارش برسائی وہ رب ہے. تو وہ چھوٹا بچہ تھا، ماں سے پوچھتا ہے میرا رب کون ہے؟ تو ماں اللہ کو نہیں جانتی تھی، وہ کہتی تیری ضرورتیں تو میں پوری کرتی ہوں، تیرا رب میں ہوں. اس نے کہا اچھا پھر تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میری ضرورتیں تیرا باپ پوری کرتا ہے. عورت کی ضرورتیں ظاہری طور پہ باپ خاوند پوری کرتے ہیں نا. وہ کہتی میرا رب تیرا باپ ہے. کہا میرے رب کا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا وہ نمرود ہے جو بادشاہ تھا. تو ابراہیم کو تسلی نہیں ہوئی. ابراہیم اسلام کہنے لگے پھر نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، آگے نہ پوچھو. تو ابراہیم صاحب چھوٹے بچے کہتے نہیں یہ جھوٹ ہے، نمرود رب نہیں ہو سکتا، رب کوئی اور ہے. پھر سورج نکلا، وہ کہتے ہیں یہ رب ہے. وہ غروب ہو گیا، کہنے لگے نہیں یہ رب نہیں ہے، اگر یہ رب ہوتا تو غروب نہ ہوتا. رات کو چاند نکلا، کہنے لگے یہ چاند جو ہے نا یہ رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا. کہا یہ بھی رب نہیں ہے. پھر کہنے لگے میں نے سب ربوں کو چھوڑ دیا، میں نے ایک اللہ کو رب بنایا جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. اللہ پوری کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سب نے آگ کے اندر ڈالا، کیا وہ جل گئے؟ کس نے بچایا؟ اللہ نے. ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. اللہ پوری کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا اس کا حق ہے، اور عبادت کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ پاک کو اپنے نبی سے محبت ہے، ساری کائنات کے اندر صرف نبی سے محبت، اس کے جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا اس سے محبت ہوتی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، یعنی ساری کائنات کو ان کے لیے سجایا گیا ہے. اور اللہ نے اعلان کیا ہے جو ان کی نقل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اب جنت میں جہاں جاتے ہیں کہ جہنم میں؟ جنت میں. سارے کہاں جہاں جاتے ہیں؟ جنت میں انشاءاللہ. جنت میں جانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. تو نبی کی زندگی پر چلیں گے. انشاءاللہ. جو نہیں چل رہا نا، چاہے وہ پیسے والا ہے، چاہے وہ عہدے والا ہے، چاہے وہ ڈگریوں والا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف. جہنم میں. اس میں کوئی شک نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ایک واحد دروازہ ہے. سبحان اللہ. جو ان کو چھوڑے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. میں بھی چاہتا ہوں جنت میں جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں جنت میں جائیں. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ صحیح ہے. اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات تو نبی کی زندگی میں سب سے بڑا عمل نماز. نبی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل نماز. اور آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 5. ہم کتنی پڑھیں گے؟ 5. نماز کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اس کو اس کی روزی کی تنگی دور کر دیں گے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو پورے سرات سے بجلی کی طرح گزاریں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، بغیر حساب جنت کے اندر جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ سارے انعام چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ. تو کون نیت کرتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ. نیت یہ کیا دیکھو دین نیت نماز. آپ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہیں، ڈکشنری پڑھتے ہو نا؟ ہاں. تو دین کا ڈکشنری میں جو میننگ ہے نا، لغوی معنی، اس دین کا مطلب ہے فیصلہ. یوم الدین، فیصلے کا دن. دین کا مطلب ہے فیصلہ. ہم نے دین اسلام قبول کیا، مطلب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کرنا. انشاءاللہ. جس نے یہ فیصلہ کیا وہ مسلمان ہے، جس نے فیصلہ نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. تو ہم آج فیصلہ کرتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج بارش ہو گئی ہے، آج بھوک لگی ہوئی ہے، آج دیر ہو گئی ہے، نماز چھوٹ گئی. جس کی نماز رہے گی اس نے فیصلہ کیا ہی نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے. اب جو مرضی ہو ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، اب جو مرضی ہو ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. جنہوں نے اس فیصلے پر ڈٹ گئے
ان کے لیے کیا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر فرشتوں کو نازل کریں گے، ان پر خوف نہیں ہوگا، ان پر ڈر بھی نہیں ہوگا، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور ان کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے. سبحان کن لوگوں کو؟ جو اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے. تو ہم ڈٹ گئے انشاءاللہ. کس چیز پہ؟ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری. صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو سیکھنا بھی ہے. جیسے آپ اسکول میں آئے نا، یہاں سیکھنے کے لیے آئے نا، تو نبی کا طریقہ بھی سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں آتا. یہاں تک کہ موٹر سائیکل مکینک بننے کے لیے بھی ورک شاپ پہ جانا پڑتا ہے. نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے مسجد ہے، اس کے لیے جماعت کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ. ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، نکما نہیں بننا. مسلمان نکمے نہیں ہوتے. مسلمان دنیا میں ساری دنیا کی امامت کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت تو ہم غلام بنے ہوئے ہیں. ہم نے اچھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ کرنا ہے، ساری دنیا کے اوپر ہم نے اللہ کے نام کو لے کے جانا. کریں گے نیت انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو عمل کی، ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.